نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آپ کو کڈس مندی چینل کے بہت ہی پیارے سے پروگرام نور والی کتاب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کڈس مندی چینل کا بہت ہی پیارا سا پروگرام ہے جس میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات، بہت ساری نالج اور بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس پروگرام میں چونکہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی ساری معلومات ہوتی ہے اور سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، مختلف سیگمنٹ اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں شامل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری سی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، کوشش کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے اور درود پاک کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اور ہمارے ساتھ ننھے منھے قاری صاحب موجود ہیں۔ آئیں سنتے ہیں ان سے قرآن پاک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی خوبصورت انداز سے کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور اس علم تجوید کے کون کون سے قاعدے ہوتے ہیں اور کس احتیاط کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے وہ سیکھتے ہیں ہم۔ آج ہم سورہ تکاثر کیسے پڑھنی ہے اور اس میں علم تجوید کے کون کون سے قواعد اس میں اپلائی ہوئے ہیں انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں اسکرین پر آپ کو سورہ تکاثر نظر آ رہی ہے۔ اس سورت کی 8 آیات ہیں جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پیارے بچوں سب سے پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، پہلی آیت آپ کو نظر آ رہی ہے
اور اس کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات بچے بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں، صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے کچھ بچے اس طرح پڑھتے ہیں الہا الہا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے کس طرح پڑھیں گے کہ ہا، جو ہا نکال رہے ہیں ہا وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اور اس کو کس انداز سے پڑھیں گے الہا، کس طرح پڑھیں گے ہاں، ہا بالکل جب آپ ہا پڑھیں تو اچھے انداز سے پڑھیں الہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھ رہے ہیں تکاثر آ رہا ہے، سا پر آپ نے سیٹی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ سا کو جب پڑھیں گے تو سیٹی بالکل، سین جب پڑھتے ہیں تو سین میں سیٹی آتی ہے، لیکن سا پڑھتے ہوئے سیٹی، ٹھیک ہے، ایک بار۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ را آ رہا ہے آخر میں، تکاثر میں را۔ اب یہ پورا ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے تکاثر، اس کے آخر میں را آ رہا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر، یہ دیکھ رہے ہیں یہ کلمہ ہے پورا، اس کے آخری حرف پر جب پیش آ جائے تو اس کو کس انداز سے پڑھیں گے ساکن کریں گے، تو تکاثر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا جی۔ تو کلمے کے آخری حرف پر اگر پیش آ جائے تو وقف کی حالت میں اسے ساکن کر کے پڑھیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر جب پیش آ جائے تو اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، تو اسے کیسے پڑھیں گے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ پیارے بچوں اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں، کلمے کے آخری حرف پر جب زبر آ جائے تو جب ہم وقف کریں گے تو وہاں بھی اسے ساکن کر دیں گے۔ تو اب یہاں پر اسے کیسے پڑھیں گے مقابر، اچھا قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے مقابر، جی۔ پیارے بچوں چوتھی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم کے اوپر کیا آ رہا ہے تشدید آ رہی ہے، تین دندان والی کیا ہوتی ہے تو یہاں پر آ رہی ہے تشدید میم کے اوپر، تو میم کے اوپر تشدید آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں میم مشدد، اور میم مشدد کو کیسے پڑھتے ہیں ہمیشہ غنّے کے ساتھ، ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ کون بچہ ہے جو پڑھ کر بتائے گا؟ جی جی آپ پڑھ کر بتائیں۔ ثم جی تو میم مشدد پر کیا کریں گے غنّہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، تو ٹھیک ہے میم مشدد۔ اسی طرح نون مشدد ہو، نون کے اوپر تشدید آ جائے تو اسے بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے لَتَرَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو نون کو غنہ کر کے اسے پڑھا جائے گا۔ پیارے بچوں اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں ساتویں آیت میں بھی نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اسی طرح لاسٹ میں دیکھیں آخری آیت ہے نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی اسے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں آخری آیت میں دیکھیں یہاں پر ایک اور قاعدہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسے ہم اخفاء کا قاعدہ کہتے ہیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں اخفاء ہوگا۔ اخفاء کا مطلب ہے کہ غنہ نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اسکرین پر کہ یہاں پر تنوین آ رہی ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے عین، عین آ رہا ہے جی۔ حروف حلقی ویسے کتنے ہیں کون بتائے گا؟ 6 ہیں۔ چلیں ننھے منع قاری صاحب سے پوچھتے ہیں جی حروف حلقی جی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جی تو حروف حلقی ہیں 6، کتنے ہیں 6 جی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف حلقی ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔
تو پیارے بچوں یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یومئذ پڑھیں گے، یومئذ عن النعیم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آج ہم نے تجوید کلاس میں کچھ چیزیں سیکھی ہیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ کہ قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور علم تجوید کو بھی سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج ہم سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات کے فضائل سنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارکہ کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ پاک ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ پاک ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں ذکر کی ہوئی باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ پیارے بچوں ان آیات میں اللہ پاک نے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، نماز کی حفاظت کرنے اور بیہودہ باتوں یعنی فضول اور لغو قسم کی باتوں سے بچنے اور اس طرح کے اور بھی احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ لہذا جو کوئی سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اس میں اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، نماز کے حوالے سے ہے، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے اور فضول اور بیہودہ قسم کی لغو قسم کی بیکار باتوں سے بچنے کے حوالے سے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، زکوٰۃ جن پر فرض ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور اسی طرح ہمیں فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جواب ڈھونڈے۔ جی جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت سارے جو سوالات ہیں وہ سوالات کرتے ہیں اور بچے ان کے جوابات بورڈ کے اوپر جو ہے وہ پن کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ٹیم اے اور بی میں سے ایک ایک بچہ آئے گا جو کہ سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے بچے اس سیگمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی ٹیم اے میں سے کون سا بچہ آئے گا؟ جی ایک بچہ چاہیے ہمیں، تیار تو 3 ہیں لیکن ایک بچہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ 4 تیار ہو گئے، چلو جی چاروں آنا چاہتے ہیں لیکن ایک بچہ آئے گا۔ جی ٹیم اے میں سے آپ آ جائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ریحان۔ محمد ریحان، جی آپ آ جائیں ٹیم اے میں سے، آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے۔ ٹیم بی میں سے جی کون آنا چاہے گا؟ سب تیار ہیں، سب تو آ نہیں سکتے، ایک ہی بچہ آئے گا۔ جی تو آپ آ جائیں، آپ کا نام؟ محمد زمزم رضا۔ محمد زمزم رضا، جی آپ آ جائیں ٹیم بی میں سے۔
پیارے بچوں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ سے میں سوال پوچھوں گا اور آپ نے اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ باسکٹ سے تلاش کر کے آپ نے پن کرنا ہوگا بورڈ پر، ٹھیک ہے؟ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، پہلا سوال ہے کس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان کے پاس مسجد بنوائی تھی؟ جی جواب آپ لوگ اپنی باسکٹ میں سے تلاش کر کے پن کیجئے۔ جی دوسرا سوال ہے قابیل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں شہید کیا تھا؟ جی جواب تلاش کیجئے۔ قابیل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں شہید کیا تھا؟ کون سی جگہ تھی وہ جگہ آپ نے تلاش کر کے بورڈ پر پن کرنی ہے۔ جی جی تیسرا سوال ہے دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ آپ نے اس قبرستان کا نام تلاش کر کے بورڈ پر پن کرنا ہے۔ جی چوتھا سوال ہے اللہ پاک نے جنت کو کس دن پیدا فرمایا؟ کون سا دن تھا؟ جی ٹیم بی آپ کو لگ رہا ہے جواب نہیں مل رہا، جلدی سے تلاش کیجئے، شاباش۔ اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جی پانچواں سوال ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند فرماتے تھے؟ جی کون سی سبزی کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے؟ اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں کس مبارک درخت کا ذکر آیا ہے؟ جی کون سا مبارک درخت ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں آیا ہے؟ جی پیارے بچوں تلاش کریں۔ جی ٹیم بی میں سے زمزم رضا بھائی نے جوابات سارے تلاش کر لیے ہیں۔ جی تو بچوں نے اپنے اپنے انداز سے جوابات لکھے ہیں، آئیں جوابات چیک کرتے ہیں کہ آج کی کون سی ٹیم ہے جس نے یہ مقابلہ ون کیا ہے، کون سی ٹیم یہ مقابلہ جیتی ہے۔ سب سے پہلا سوال تھا ہمارا ٹیم اے اور بی سے کس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان کے پاس مسجد بنوائی تھی؟ ٹیم اے میں سے بچے نے جواب لکھا ہے مدینہ شریف کا قبرستان جنت البقیع۔ بیٹا مسجد بنوانے کی بات ہوئی تھی نا، تو آپ نے قبرستان لکھ دیا ہے، اس کا مطلب آپ کا جواب صحیح نہیں ہے۔ اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی پیارے بچے آپ نے بھی جواب میں اما پارہ لکھا ہے، آپ سے قرآن پاک کے پاروں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا بلکہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے پاس مسجد بنوائی تھی۔ تو آئیں اس کا جواب جانتے ہیں۔ صحیح جواب کیا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے پاس ایک مسجد بنوائی تھی، تو دونوں کا جواب غلط ہے۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ قابیل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں شہید کیا تھا؟ جی تو ٹیم اے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پیارے بچے آپ نے بھی یہاں پہ دن کا نام لکھ دیا ہے، جمعرات کا دن، یہاں پر جواب یہ نہیں تھا۔ چلیں ٹیم بی کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی ٹیم بی میں سے لکھا ہے جواب جبل ثور۔ جی تو جواب ٹیم بی کا درست ہے۔ کیا ہے؟ درست ہے۔ قابیل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہید کیا تھا وہ مقام تھا جبل ثور۔ پیارے بچے آپ نے جواب لکھا ہے اس کا چھٹے نمبر کے سوال کے جواب میں آپ نے جبل ثور لکھ دیا ہے، جبکہ اس کا جواب کہاں آنا تھا؟ دوسرے نمبر پہ آنا تھا۔ چلیں
تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جی ٹیم اے، دیکھتے ہیں کیا جواب لکھا ہے۔ جی آپ نے تھوڑی سی مسٹیک کر دی ہے، مسٹیک یہ کی ہے کہ آپ نے اس کا جواب غلط لکھا ہے۔ چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب لکھا ہے۔ ٹیم بی نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کا قبرستان جنت البقیع، تو ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع، تو ٹیم بی کا جواب اب تک کے مقابلے میں ٹیم اے کے جوابات سارے غلط ہو چکے ہیں اور ٹیم بی کے 2 جوابات صحیح ہیں۔ مقابلہ بہت سخت چل رہا ہے اور ٹیم اے کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ ٹیم اے نے جواب لکھا ہے زیتون کا۔ زیتون تو درخت کا نام ہے بچے، آپ نے یہاں لکھنا تھا کسی دن کا نام۔ چلیں ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی نے بھی جواب لکھا ہے 114 صورتیں۔ صورتیں نہیں پوچھی گئی بلکہ آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا تھا، تو اس کا جواب ہے جمعرات کا دن۔ اس دن اللہ پاک نے جنات کو پیدا فرمایا تھا، تو دونوں کا جواب غلط ہے۔ پانچواں سوال ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند فرماتے تھے؟ ٹیم اے کا جواب کدو شریف۔ ٹیم بی کا جواب دیکھتے ہیں۔ ٹیم بی نے بھی سیم جواب لکھا ہے، تو دونوں کا جواب کیا ہے؟ درست ہے۔ تو دونوں کا جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آخری سوال، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں کس مبارک درخت کا ذکر آیا ہے؟ ٹیم اے نے لکھا ہے جبل ثور۔ جبل ثور تو بچے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے نا، درخت کا نام تو نہیں ہے، صحیح؟ تو آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ ٹیم بی نے لکھا ہے زیتون کا، تو ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں زیتون کے درخت کا ذکر آیا ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ تو آج کا مقابلہ ٹیم اے اور بی دونوں کے درمیان ہوا اور اس مقابلے کو جیتا ہے ہمارے ٹیم بی نے، اور انہوں نے بہت سارے سوالات کے جوابات صحیح دیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا